میں نے پنجرے میں قید اس کبوتر کو دیکھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا. بالکل سفید معصوم سا جانور قید میں آ کر مضطرب ہو رہا تھا. اب بس یہ کہنے لگی تھی کہ مجھے یہ خریدنا ہے. ابا حیران ہوئے. کہنے لگے ایک تو میں تمہارے اس شوق سے تنگ ہوں. لڑکیوں کو چوڑیاں کپڑے مہندی کا شوق ہوتا ہے اور تمہیں پرندے پالنے کا شوق ہے. میں ضد کرتے ہوئے کہنے لگی ابا لا دینا, ایک سے کیا ہوگا, یہ دیکھیں کیسے قید میں پڑا بیچارہ تڑپ رہا ہے. دیکھنا میں اس کا کتنا خیال رکھوں گی, یہ خوش ہو جائے گا. میں بڑے پیار سے اس سفید کبوتر کو دیکھ رہی تھی. لیکن اچانک ہی سامنے کھڑا آدمی سرگوشی میں ابا سے کہنے لگا بھائی صاحب لے لیں اس کبوتر کو, آپ کی قسمت بدل جائے گی. ابا حیران رہ گئے. میں بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی, لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا. کہنے لگا کہ یہ بہت قسمت والا کبوتر ہے, جس کے گھر جائے گا اس کے گھر کو خوشیوں کی برسات ہو جائے گی. میں اور ابا سمجھ گئے کہ یہ صرف بیچنے کے لیے ایسا ڈھونگ کر رہا ہے. پھر ابا نے میری فرمائش پر وہ کبوتر خرید لیا. اب میں اسے گھر لے آئی. میرے پرندوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا. ویسے تو میں نے طوطے تیتر رنگ برنگی چڑیاں بھی پال رکھی تھیں, لیکن کبوتر میرے پاس پہلی بار آیا تھا. لیکن وہ بہت اداس لگ رہا تھا. مجھے ایسے لگا جیسے اتنے دن سے قید میں تھا, اسی لیے یہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے. اس نے باجرہ بھی نہ کھایا, جبکہ سارے پرندے شور مچا رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, لیکن وہ چپ چاپ کونے میں خاموش بیٹھا تھا. پھر میں نے اسے پنجرے سے نکال لیا, اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا. چھوٹی بہن کہنے لگی باجی ایسے تو یہ اڑ جائے گا. میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اڑے گا, شاید اسے قید کی عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی. میں چاہتی تھی کہ یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ آزاد ہے, ورنہ قید کا خوف تو اچھے خاصے انسان کو بھی گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میں نے تو اپنا پورا پنجرہ پرندوں سے بھرا ہوا تھا, جنہیں میں نے بڑے شوق سے پالا تھا. پھر چھوٹی بہن کہنے لگی باجی تم نے اتنے سارے پرندے پال رکھے ہیں, جب شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی تم ہو نا ان کا خیال رکھنے کے لیے. تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کہنے لگی ہرگز نہیں, میں تو کبھی بھی ان پرندوں کو نہیں پالوں گی, آپ انہیں اپنے ساتھ جہیز میں لے جانا. اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی. ویسے تو سارے پرندے ہی مجھ سے اٹیچ تھے, لیکن یہ کبوتر ہر وقت اداس رہتا, اس لیے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی. میرا نام شمع ہے. میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا. ہم 2 ہی بہنیں تھیں. مجھ سے چھوٹی اجالا تھی. انٹر کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا. اب میں گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن اور امی کے ساتھ سلائی وغیرہ کر لیتی تھی. اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور امی ابو میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے. میرا رشتہ بالکل ہی انجان لوگوں میں طے ہوا تھا. وہ ابو کے جاننے والے تھے. اچھے خاصے امیر کبیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا. میں خود حیران تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی بنگلے کوٹھے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے. ایسے میں امی اکثر فکر مند رہتی تھیں. کہتی تھی کہ کہیں وہ لوگ غلط نہ ہوں, لیکن ابو کہتے تھے کہ نہیں, ہماری بچی کا نصیب اچھا ہے, جبھی تو اتنے امیر گھرانے سے اس کے لیے رشتہ آیا ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تمہارے ماں باپ نے جلد بازی میں غلط لوگوں سے رشتہ جوڑ دیا ہے. لیکن ابو کا کہنا تھا کہ وہ لوگ میرے دیکھے بھالے ہیں, کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, اور میں ان کی رضا میں راضی تھی. امی دھڑا دھڑ سامان لا رہی تھیں, جبکہ مجھے یوں انہیں پیسے خرچ کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا. میں جانتی تھی کہ ماں باپ کئی جتن سے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرتے ہیں. پھر میں نے شادی سے پہلے اپنے سارے پرندوں کو آزاد کر دیا. میں چاہتی تھی کہ وہ بھی آزادی کا مزہ لیں, لیکن سارے پرندے اڑ گئے, جبکہ وہ کبوتر وہیں پر بیٹھا رہا. ہر وقت وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا. اب امی پریشانی سے کہنے لگی ارے اس کا پیچھا تو چھوڑ دے, اسے بھی یہاں سے بھگا. میں کہنے لگی نہیں امی, مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے, میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. امی حیران تھی. پھر میں نے ابو کو بھی اپنی فرمائش بتا دی کہ میں اپنے کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی, شادی میں صرف 2 دن بچے تھے, تو اچانک میرے سرہانے کوئی آ کر بیٹھا. میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس کبوتر کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں, اور وہ میرے سرہانے بیٹھا عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا خوفزدہ کر گیا مجھے. میں نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا. اب میں اس کی محبت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس گھر سے رخصت ہونے والی ہوں. پھر میں اس سے کہنے لگی تم کیوں اتنا اداس ہو رہے ہو, میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. پھر میں دلہن بن کر گھر سے رخصت ہو گئی. آج میری شادی کی رات تھی. میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی. اپنے شوہر کو تو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا. آنے والی رات کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی.
कांपते वजूद के साथ शौहर का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अचानक ही मुझे अपनी सास की आवाज़ आई जो चीखती हुई कमरे में आई थी। अरे तुम उस कबूतर को साथ ले आई, लेकिन उसने तो चीख चीख कर हमारे सर में दर्द कर रखा है। तो मैं शर्मिंदा सी हो गई। तो नंद कहने लगी, लगता है उसे भाभी की आदत है, चलो उसे भी कमरे में छोड़ देते हैं। तभी उन्होंने कबूतर को मेरे पास बिठा दिया तो मैं प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। इतने में मेरा शौहर भी कमरे में आ गया। मुझे देखते हुए कहने लगा, लगता है तुम्हें इस कबूतर से बहुत प्यार है। तो मैंने सर झुका लिया। उनके लहजे में मुझे तंज महसूस हुआ था, जबकि कबूतर मेरे पास ही बैठा था। लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल होने लगी। तभी वो अचानक से ही मुझसे दूर जाकर बैठ गया। इतने में मेरा शौहर साइड टेबल पर पड़ा दूध का गिलास उठा लाया, मुझे पीने के लिए कहा। मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद था। शुरू से ही मुझे दूध से चिढ़ थी। ऐसे में मेरा शौहर ज़बरदस्ती मुझे दूध पीने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैंने दूध का गिलास मुंह से लगाया, अचानक ही वो कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने अपने पंजे मार कर वो दूध का गिलास नीचे गिरा दिया। ना सिर्फ मेरे शौहर के कपड़े ख़राब हो गए, बल्कि फर्श पर भी दूध बिखर गया। वो शख्स गुस्से से आग बगोला हो गया। चीखते हुए कहने लगा, मैं इस कबूतर को आग लगा दूंगा, अभी इसे मार देता हूँ, ये क्या तमाशा है। उसके चीखने पर सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए। तभी मेरी सास कहने लगी, लो, पहली लड़की है जो अपने शौहर से ज़्यादा कबूतर की फिक्र में मरी जा रही है। मेरा शौहर गुस्से से कहने लगा, मुझे कोई उसके साथ सुहाग रात नहीं मनानी, लगता है ये इसके इश्क में दीवानी है, अब ये इस कबूतर के साथ ही सुहाग रात मनाएगी। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया। सबकी आंखों में मेरे लिए तहकीर थी। तभी सास आई, मेरे गले से वो सोने का हार नोच लिया जो मेरी माँ ने दिया था। कहने लगी, इस जेवर को तो मेरे हवाले कर, तुझे कहाँ संभालना आता होगा जेवर। उसने अभी वो हाथ में थामा ही था कि अचानक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसके हाथ पर इतनी ज़ोर से चोंच भरी कि वो बुरी तरह से चीख उठी। दहशतज़दा नज़रों से सामने लाल आंखों वाले उस कबूतर को देखने लगी। मैं खुद भी खौफज़दा हो गई थी। न जाने मेरी सास इस बात पर क्या सलूक करेंगी, लेकिन मेरी सास इस कदर डरी कि वो हार वहीं फेंक कर खुद कमरे से बाहर चली गई। अब मैं आंसू बहा रही थी, लेकिन सामने बैठा कबूतर मासूम बनकर मुझे देखे जा रहा था। न जाने उसने दूध का गिलास क्यों गिराया था। मैं खुद उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। लेकिन अचानक ही मैंने दूध में पड़े हुए उस कैप्सूल को देखा जो फर्श पर गिरा पड़ा था। मैंने बेख्तियार ही वो कैप्सूल उठा कर देखा। न जाने किस चीज़ का कैप्सूल था, लेकिन पूरा दूध से लिथड़ा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे उसे दूध में मिलाया गया हो। इस बात पर मैं हैरान रह गई। फिर उठकर कपड़े बदले अकेले ही रात गुजार कर सो गई। लेकिन अचानक ही आधी रात को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में आया हो। शायद ये मेरा शौहर था, लेकिन मुझ पर तो नींद सवार थी। तभी कोई मुझे छू रहा था, लेकिन मैंने आंखें खोल कर ना देखा क्योंकि मेरा जहन बहुत भारी हो रहा था। फिर उस रात मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया, लेकिन जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो वो गायब था। दूसरी सुबह भी मेरा शौहर मुझसे नाराज़ लग रहा था, जबकि मैं हैरत से सोच रही थी कि रात को तो ये कमरे में आ गए थे, फिर नाराज़गी कैसी। इन्होंने अपना हक तो वसूल कर लिया था। उन्होंने पूरा दिन मुझसे कोई बात नहीं की। फिर दूसरे दिन वलीमा मुनक्किद किया गया, लेकिन घर पर ही मुझे सादगी से तैयार करके सब लोगों के सामने बिठा दिया गया। इस बात पर भी मुझे हैरत थी कि मुझे उस बंगले में बहुत कम लोग, यानी कि मेहमान बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं लग रहे थे। शादी वाला घर है। तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा जिसकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत महसूस हो रही थी। वो लड़की शक्लो सूरत की भी अच्छी थी, लेकिन उसे यूं देखते हुए पाकर मैं डर गई। न जाने उसकी इन निगाहों का क्या मतलब है। दूसरी रात मैं सहमी हुई बैठी थी कि आज फिर मेरा शौहर अंदर आएगा, लेकिन न जाने उसका रद्द अमल क्या हो। दिन के वक्त मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि इस कबूतर को अपने साथ ले जाओ, रात को इसने बहुत तमाशा किया है, इसकी वजह से मैं जलील हो गई। लेकिन उजाला कहने लगी कि हरगिज़ नहीं, मैं तो इसे अपने साथ नहीं रखूँगी, इसकी आंखें हर वक्त लाल रहती हैं, मुझे इससे डर लगता है। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई। लेकिन जैसे ही मेरे कहने पर अब्बू उसे अपने साथ लेकर जाने लगे तो अचानक उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। यूं सारे मेहमान कहने लगे कि क्यों मासूम परिंदे को तंग कर रहे हो, अरे ये इस लड़की के साथ रहता है तो इसे यहीं पर छोड़ दो। यूं मेरे कहने पर उसे यहीं पर छोड़ दिया गया। वैसे भी वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। आज फिर मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। किसी तरह से भी मैंने उस कबूतर को खामोश करवा दिया था। बड़े प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि आज शोर नहीं करना वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल धक धक करने लगा, कहीं शौहर नाराज़गी ना दिखाए
यही सोचकर मैं परेशान थी। लेकिन आने वाला शौहर नहीं बल्कि कोई और थी, वही लड़की जो कल मुझे गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए हिकारत थी। फिर वो मेरे सामने बैठी तेज़ लहजे में कहने लगी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस घर से चली जाओ, वरना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाना। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था? अभी इससे पहले कि मैं उससे वजाहत पूछती, अचानक ही दरवाज़ा खोल कर मेरा शौहर अंदर आया। कुलसूम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा शौहर गुस्से से उसे कह रहा था। वो चुपचाप उस कमरे से चली गई। फिर मेरा शौहर मेरे सामने बैठा, कहने लगा, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो उस कबूतर को देखते हुए कहने लगा, कल तो मैं इससे बहुत डर गया था, लेकिन आज तो ये बड़ा खामोश बैठा है। चलो हम भी अब सोने की तैयारी करते हैं। ये कहते ही उसने कमरे की रोशनी को बुझा दिया। कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अचानक ही मुझे कमरे के खौफनाक अंधेरे में किसी का साया छत से लगा हुआ महसूस हुआ। तो बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली। मेरा शौहर डर कर एकदम से मुझसे अलग हुआ। क्या हुआ? तुमने चीख क्यों मारी? उसने गुस्से से मुझसे पूछा। वो मुझे अभी अभी एक खौफनाक साया नजर आया है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवा के जोर पर उड़ रहा हो। तो मेरा शौहर सर झटकते हुए कहने लगा, खामखा ड्रामे कर रही हो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे साफ साफ बता दो। उनकी बात पर मैं घबरा गई। तभी मैं हड़बड़ा सी गई जब मैंने उस कबूतर को गायब देखा। लेकिन फिर से कमरे की लाइट बंद हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि कमरे में किसी का साया मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था। तभी अचानक ही कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की तरफ से बजने लगा। अब तो मेरा शौहर भी चौंक कर उठ बैठा। वो हैरान था कि यह आवाज़ कैसी थी। मुझे भी ऐसे लगा जैसे किसी ने अलमारी के दरवाजे पर दस्तक दी हो। अब हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। फिर वो मुझे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा, कहीं तुम ही ये सब तो नहीं कर रही हो? क्या मतलब आपका? मैं घबरा गई। ऐसे लग रहा है तुम मुझसे कोई रिश्ता कायम ही नहीं करना चाहती। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मुझे दूर भगा देती हो। अब उनकी नज़रों में मेरे लिए शक था। मैं खामोश हो गई। पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजर गई। आज फिर मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो गया। न जाने क्या बात है। फिर दूसरे दिन अम्मी अब्बू मुझे लेकर आए तो ससुराल वालों ने मुझे कहा जाने ना दिया। मैं अब्बू से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रही है इसके। क्या आप लोगों ने इसे समझा कर नहीं भेजा था? अब्बू इस बात पर घबरा गए, कहने लगे नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार है। तो मेरा शौहर कहने लगा, कहाँ से समझदार है? रातों को ऐसे चीख मारती है जैसे इसने कहीं भूत देख लिया हो। मैं भी शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। यूँ अम्मी अब्बू वापस छोड़ गए और मेरे ससुराल वालों ने मुझे उनके साथ जाने ना दिया। अब मैं कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी जब भी दरवाज़ा खोल कर वही कुलसूम नाम की लड़की अंदर आई। मुझे शीशे में गौर से देखते हुए कहने लगी, तुमने मेरे हक पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बात पर मैं हैरान थी। कहने लगी कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे शौहर की दूसरी बीवी हो। उसने तो गोया मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। तो वो वजाहत देते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, ये बात तुमसे और तुम्हारे घर वालों से छुपाई गई है। ये मेरे दो शौहर की दूसरी शादी है और उसने तुमसे शादी सिर्फ औलाद के लिए की है। याद रखना, जिस दिन ये औलाद दुनिया में आई तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल देगा और बच्चा हम दोनों मियाँ बीवी पालेंगे। लेकिन तुम्हें उसके साथ यूँ रात गुजारते देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँ। मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा होगा। सामने खड़ी लड़की कैसा इंकशाफ कर रही थी। अब मैं आंसुओं से रो रही थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, देखो मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में मदद कर सकती हूँ। तुम आज की रात ही ये घर छोड़कर चली जाओ, वरना बच्चा होने के बाद मेरा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। भले ही मेरी एक ऐसे आदमी से शादी हुई थी जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन मैं ये गलत कदम उठाना नहीं चाहती थी। फिर वो लड़की मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करती रही कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब मेरा शौहर अंदर आया तो मैं आंसुओं से रो रही थी। पास ही वो कबूतर बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। मेरा शौहर कहने लगा, तुम रो रही हो, कभी तुम चीखें मारती हो, ये क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं गुस्से से कहने लगी, आपके धोखे की वजह से मैं रो रही हूँ। आप सब ने मुझे धोखा दिया है, मेरे माँ बाप को धोखा दिया है। आप पहले से शादीशुदा थे और हमें झूठ कहा कि आपकी ये पहली शादी है। वो लापरवाही से कहने लगा, अरे तो क्या हुआ, लगता है कुलसूम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब उसकी खैर नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो,
بھلے ہی تم میری دوسری بیوی ہو لیکن تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، آپ نے صرف اولاد کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں صاف گوئی سے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے بچے کے لیے تم سے دوسری شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اگر میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو تم مجھے بہت عزیز ہو جاؤ گی، کلثوم سے بھی زیادہ۔ ویسے بھی اس کی اور میری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 4 بہنیں ہیں، اس وجہ سے انہیں اولاد کی جلدی ہے۔ وہ حقیقت بتا رہے تھے جبکہ میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے چپ کروا کر تھک گئے، پھر اپنی جیب سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میری کلائی میں پہنا دیا۔ لیکن اب میری زندگی خراب ہو گئی تھی، دن رات میں یہی سوچتی رہتی کہ جلد ہی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، پھر اس معاشرے میں میری کیا عزت ہوگی۔ دوسری شادی والی بات امی ابو کو بھی معلوم نہیں تھی، میں نے ان کے پاس بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے آپ کو زندگی میں بہت تنہا محسوس کرتی۔ ہاں میرا پیارا کبوتر ہر وقت میرے سرہانے بیٹھا رہتا، وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سے میں نے اسے یہ سمجھایا تھا تب سے اس نے میرے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن میری ساس آ کر کہنے لگی یہ کبوتر کیوں تم سے ہر وقت چپکا رہتا ہے؟ ایسے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے اس پر کچھ عمل کروا کے بھیجا ہے۔ دیکھو اگر ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن سب کے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو میری ساس کے کمروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، چیخ چیخ کر اس نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ میں بھی سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی جب وہ نفرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ ابھی میں سو رہی تھی جب وہ کبوتر آ کر میرے اوپر بیٹھ گیا، وہ میری آنکھیں نوچنا چاہتا تھا، تبھی تو میں ایسے چیخی ہوں۔ سب حیران تھے۔ پھر میرا شوہر غصے سے کہنے لگا میں ابھی اور اسی وقت اس کبوتر کو مار ڈالوں گا، جاؤ اسے آزاد کرو تاکہ یہ کہیں اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ تب میں روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے پیار سے کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، کیوں میری زندگی عذاب کر رہے ہو؟ پہلے ہی مجھے زندگی نے اتنا ستا رکھا ہے۔ وہ سر جھکائے منہ لٹکائے بیٹھا تھا، لیکن میں اسے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کھولی، اسے اڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اڑ کر غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے سے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اسی لیے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اب میں ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی۔ امی ابو مجھ سے ملنے آئے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں نے گھر جا کر انہیں حقیقت بتائی تو انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں بات کروں گا تمہارے شوہر سے، آخر اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا۔ پھر میں امی ابو سے کہنے لگی کہ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں اپنے سسرال واپس آ گئی، لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آخر ان کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر تو مجھے پلکوں پر بٹھا رہا تھا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس خوشی اور ناخوشی میں بدلنے کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سوتن کلثوم چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی لو تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری، اگر تم یہ بچہ پیدا نہ کرتی تو تم کبھی بھی اس گھر سے آزاد نہ ہوتی، لیکن اب اس بچے کو پانے کے بعد میں اور میرا شوہر دونوں تمہیں چھوڑ دیں گے، بہت جلد تمہیں طلاق دے دے گا وہ، بس 9 مہینے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھے آنے والے وقت سے خوفزدہ کر رہی تھی، نہ جانے وہ میری ہمدرد تھی یا پھر دشمن، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا چلو میں تمہیں کہیں گھما کر لاتا ہوں۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار پر تیار ہونے لگی۔ لمبے لمبے بال کھولے اور خوبصورت جوڑا پہنے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ بھلے ہی میں نے اتنا ہار سنگار کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہ ہو۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہو، جس نے مجھے ایک دم سے ہی ڈرا دیا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ہاں لیکن کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک خوفناک ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی ارے لڑکی آرام سے، پہلے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے، یاد رکھنا اگر ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو اس بچے کا وجود بھی میری کوکھ میں قائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اس بچے کی فکر تھی۔ اب مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی۔ باہر آ کر شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا۔ ریسٹورنٹ کے اندر زیادہ رش نہیں تھا، تبھی اس نے ویٹر کو آواز دی کھانے پینے کی چیزیں منگوا لی۔ میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا،
لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے واپس جانے کے لیے تکرار شروع کر دی۔ پھر میرا شوہر مجھے واپس لے آیا، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا تمہاری حالت ایسی ہے، گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ ویسے بھی یہ علاقہ عصیب زدہ ہے کیونکہ تھوڑی دور یہاں قبرستان ہے۔ تم ایسے کرو آیت الکرسی کا ورد کرتی رہو، کہیں اوپری ہوائی چیز کا کوئی اثر نہ ہو جائے۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نوجوان چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میرے شوہر نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کو تھوڑی بہت گاڑی کے بارے میں جانکاری ہے؟ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر گاڑی کو کھول کر چیک کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک سفید رنگ کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے شوہر کی نظر اس پر نہ پڑی، لیکن میری جان نکل گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کو پھینک دوں، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب ہو گیا تھا، جبکہ میرا شوہر تو گاڑی میں موجود تھا۔ مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں بڑی پریشان صورت لیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، تمہارا منہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لیکن میں ان سے کہنے لگی کہ نہیں، بس ایسے ہی، طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ وہ کاغذ ابھی تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ پھر گھر جاتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن شوہر کی نظروں سے چھپ کر اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر صرف ایک عجیب و غریب سا نام لکھا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کاغذ دینے والا نوجوان کون ہے اور اس پر یہ نام کس کا لکھا ہے۔ چاہ کر بھی میں اس کاغذ کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا۔ ان گزرتے دنوں میں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی کبھار میں اکیلی ہوتی تو ایسے لگتا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے۔ کبھی شیشے میں خود کو دیکھ کر تیار ہو رہی ہوتی تو پیچھے کھڑا ہوا کوئی وجود مجھے محسوس ہوتا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا معاملات پیش آ رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس کو یہ سب بتا دیا تو وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کبھی ہمیں محسوس ہوا ہے۔ ہاں لیکن جب سے تم آئی ہو تب سے تو میری بیٹیاں بھی ڈرنے لگی ہیں، یہ شاید تمہارے ہی اعمال ہیں۔ وہ ایک زبان دراز عورت تھی، کبھی کسی کے دل کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کسی کو بھی یہ صورتحال نہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے چائے بنانے کو کہا تھا۔ چائے لے کر میں کمرے میں داخل ہی ہونے والی تھی جب مجھے اپنی ساس کی آواز آئی، ارے اس عورت کو تو طلاق دے دینا، بس جان چھڑاؤ اس سے۔ میرا شوہر کہنے لگا ہاں مجھے بھی اس کا وجود گھر میں برداشت نہیں، جلد ہی کچھ ایسا ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں، بس ہمارا مقصد پورا ہو جائے، پھر ہم اس سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ دونوں نہ جانے کون سا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن وہ باتیں 100% میرے بارے میں ہی ہو رہی تھیں۔ یہ جان کر کپ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ساری چائے فرش پر گر گئی۔ تبھی میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا، پھر غصے سے کہنے لگا ایک کپ چائے کا مانگا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا، جاؤ اب ماسی کو بول دو وہی بنا دے گی۔ میں نیچے بیٹھ کر کرچیاں اٹھا رہی تھی، تبھی ایک کانچ میرے ہاتھ میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ میرا شوہر فوراً ہی مجھے پٹی کرنے کو کہا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ جلد ہی میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں اس بچے کو پیدا کروں گی تو یہ مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر میری سوتن اور میرا شوہر مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ شاید اسی لیے انہوں نے ہم جیسے غریب لوگوں کا انتخاب کیا تھا کہ غریب گھرانے کی بیٹی ہے، ہمارا ظلم برداشت کر لے گی۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ پھر جب بچہ ہونے والا تھا تو 1 مہینہ رہ گیا تھا تو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہ صرف بچے کے آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ کلثوم ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اکثر اس کے ماں باپ اس کے لیے قیمتی چیزیں، سونے چاندی، ہیرے کے تحفے تحائف لے کر آتے تھے اور میرے سارے سسرال والے اس کے ارد گرد پھرتے رہتے۔ اب میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کے بہانے سے میں گھر سے فرار ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی اس کے بچے کو اس سے چھین لے؟ میں پیدل ہی پیدل چلتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلنے سے پہلے میں کسی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے شہر یہاں سے بہت دور ہے۔ جاتے جاتے مجھے رات ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوا، رات گہری ہو گئی لیکن ابھی تک شہر نہیں آیا تھا، یا شاید میں ہی راستہ بھٹک گئی تھی۔ پریشان چہرہ لیے تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس حالت میں چلا بھی تو نہیں جا رہا تھا، جبکہ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا تھا، صرف 1 مہینہ تو باقی تھا۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے درخت کے اوپر سے کسی کبوتر کے بولنے کی آواز آئی۔ میں حیران تھی کہ اس ویرانے میں کبوتر کہاں سے آ گیا۔
تبھی میری نگاہ درخت پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی کبوتر تھا جسے میں نے آزاد کر دیا تھا، لیکن آج وہ اس طرف درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر میں نے اسے اڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مسلسل وہیں پر بیٹھا رہا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ مجھے کھانے کو مل جاتا، کاش کوئی ایسا سبب بن جائے۔ تبھی دور سے ایک نوجوان تھالی لیتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں شاید کھانا تھا۔ کھانے کی خوشبو نے مجھے بے تاب کر دیا، لیکن وہ میرے سامنے ہی آ کر کھڑا ہوا۔ میں یہ کھانا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں حیران کہ یہاں پر بھلا کوئی کھانا کیسے لے کر آ سکتا ہے، جبکہ یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں بنا ہوا۔ پھر اس نے کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ میں بھوک کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ فوراً ہی کھانا کھا لیا۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر ہی رہتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا نہیں، جہاں آپ جانا چاہتی ہیں میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں حیران تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا خطرہ؟ جو بھی حاملہ عورت یہاں آتی ہے اسے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کون؟ وہ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اب میں خوفزدہ سی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہاں پر رہنے والے جنات، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا یہاں پر جنات آباد ہیں؟ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، آپ وہاں محفوظ رہیں گی، اور جیسے ہی صبح کا اجالا ہوگا تو آپ کہیں پر بھی جا سکتی ہیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اب میں اس پر اعتبار کرنا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی، یہ جان کر کے یہ میرے لیے کھانا بھی لے کر آیا ہے، میری مدد بھی کر رہا ہے، مجھے اس پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ اب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور اس کا گھر ہے۔ سامنے ہی مجھے ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی گھر نہیں تھا۔ اب میں سہمی ہوئی ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ اسے میری حالت نظر آ گئی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا۔ کہنے لگا آپ ایسی حالت میں گھر سے کیوں نکلی؟ کہ آپ کو اس ویران جگہ سے ڈر نہیں لگا؟ تو میں اسے کہنے لگی کہ ڈر تو لگا تھا، لیکن میرے ساتھ زندگی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ قدم اٹھانے سے روک نہیں سکی۔ میں بہت زیادہ اداس تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا آج میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، شاید آپ اس بارے میں نہیں جانتی۔ کیسا احسان؟ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ میرے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے مجھے آزاد کروایا، اور اس آزادی کے نتیجے میں میں آج ایک طاقتور مخلوق بن کر یہاں موجود ہوں۔ میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا دراصل میں وہی کبوتر ہوں جو ایک جنات کی صورت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کے تو میں بری طرح سہم گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک جن ذات تھا، لیکن ایک عامل نے مجھے دھوکے سے کبوتر بنا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر عمل کیا تھا، میری ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر مجھے ایک آدمی نے اپنے پاس قید کر لیا۔ اس عامل کا کہنا تھا کہ اسے جا کر کسی انسانی گھر میں بیچ دینا، اچھا ہے یہ وہیں پر اپنی جان دے دے گا۔ میں نے اس عامل کی ایک بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اب میں بالکل بے بس ہو گیا تھا، لیکن جب سامنے کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ تم ہی تھی جو مجھے خریدنے آئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ پھر جب میں نے تمہارے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی، اور میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ مجھے خریدنے والی ایک مہربان لڑکی ہے جو میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اب مجھے ہر وقت تمہارے ساتھ کی عادت ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے اس قید سے آزاد کروا دے، لیکن میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ایک کبوتر تھا، لیکن میں عام پرندوں جیسا نہیں تھا۔ پھر بھی میرے ہاتھ میں بہت کچھ تھا۔ اکثر جب تم رات کو سو رہی ہوتی تو میں تمہارے سرہانے بیٹھا رہتا، تمہاری حفاظت کے خیال سے۔ لیکن جب تمہاری شادی ہوئی تو میں اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی۔ لیکن جب تم مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تو جب تمہارا شوہر قریب آتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میں نے اسے تم سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھیں کیونکہ تمہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ تم بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ اب میں مایوس ہو گیا، پھر میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی گھر میں تمہیں کوئی کچھ کہتا تو میں اس سے بدلہ لینے کے لیے فوراً پہنچ جاتا۔ ایسے میں جب تم نے مجھے آزاد کیا اس دن تم روتے ہوئے مجھے خود سے دور جانے کا کہہ رہی تھی، تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں آ گیا، لیکن میں کبوتر کی شکل میں ایک درخت پر بیٹھا تھا جب نیچے بیٹھے ہوئے ایک فقیر کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ تو ہمارے قبیلے کا ہی ایک جن تھا، جو ایک عامل تھا جو جن زادوں کا علاج کیا کرتا تھا، جس کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آ جاتی تو وہ اس کا حل نکال لیتا تھا۔ اب میں اس کے سامنے جا کر اڑنے لگا، بار بار اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو ایک کبوتر کی شکل میں اس انسانوں کی دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ پھر وہ میری بات سمجھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرے اوپر عمل کیا تو میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ میں واپس تمہارے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن ایک دن تمہارے شوہر کے ساتھ تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔
کیونکہ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تمہارا ہار سنگار بتا رہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو، تو میں نے ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا جانتا تھا کہ آج تم ایسی حالت میں مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی نظر آؤ گی۔ سچ میں تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ دل تو چاہتا ہے ابھی ان لوگوں سے بدلہ لینے چلا جاؤں۔ اگر تم کہو تو میں انہیں ان کی اوقات بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارا شکریہ جو تم نے میری اتنی مدد کی، لیکن تم انسانوں سے لاکھ درجے بہتر ہو، جو دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج میں ماں بن جاؤں گی تو وہ میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، اسی لیے ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، یہ شہر بہت چھوٹا ہے، وہ تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اگر تم ہماری دنیا میں رہو گی تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہماری 2 جن زادیاں رہتی ہیں۔ جب بھی ہمارے قبیلے میں کوئی جن زادی حاملہ ہوتی ہے تو وہی اس بچے کی ڈیلیوری کرواتی ہیں۔ ایسے میں تم بھی ان سے اپنی ڈیلیوری کروا سکتی ہو۔ جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ دونوں جن زادیاں تمہارے بچے کو تمہارے حوالے کر دیں گی، کیونکہ وہ میرے کہنے پر یہ سب کریں گی۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو آج ہی جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور انہیں آپ سے ملوانے بھی لے آؤں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ میں یہ سن کر ڈر گئی تھی کہ کہیں میرے سسرال والے مجھے ڈھونڈ نہ لیں، پھر تو انہوں نے میرا پورا حشر کر دینا تھا۔ یہی سوچ کر میں خوف زدہ تھی۔ پھر میں اسی جن ذات کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا، کھانے پینے کا، جب دل چاہتا میں سو جاتی۔ مجھے یہاں پر کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ دن رات میں امی ابو کو یاد کرتی رہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس جن ذات کی مدد سے میں امی ابو سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ یہ بہت طاقتور ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرے سسرال والے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب دن گزارنا مشکل ہو گئے تھے۔ پھر ایک بار وہ جن زادیاں مجھ سے ملنے آئیں، پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ جن ذات تم پر مہربان ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری اتنی مدد کر رہا ہے، ورنہ کوئی حاملہ عورت یہاں آتی ہے تو ہم اس کا بچہ اسے واپس نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہمارا ایریا ہے اور ہمارے سارے قبیلے کے جن زاد اور جن زادیاں یہاں پر آباد ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان ہمارے قبیلے میں دخل اندازی کرے۔ اس کی بات پر میں سہم گئی، لیکن اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے معاملے میں ہر طرح سے مدد کریں گے۔ جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو تم اسے لے کر چلی جانا، پھر تم بڑے آرام سے اس بچے کو پال سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، یوں اسی جن ذات کے گھر میں رہنے لگی۔ پھر 1 مہینہ ایسا گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی، تبھی میں نے دیکھا وہ جن ذات میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ابھی وہ دونوں جن زادیاں آ جائیں گی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں جن زادیاں آ گئیں۔ پھر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ جانے مجھے کون سی دوائی پلائی کہ جس سے مجھے ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ کن حالات میں نے اسے پیدا کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ جنات کہنے لگا، یہ بچہ کس قدر خوبصورت ہے، بالکل تمہارے جیسا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن وہ کہنے لگا، اب تم کہاں جاؤ گی، اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ تو میں کہنے لگی کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، میں آپ کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کر آپ حیران ہو جائیں گی۔ وہ ایک دارالامان ہے، عورتوں کے لیے پرسکون جگہ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور بہت اچھی زندگی گزاریں گی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ دوسرے دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، لیکن میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ مجھے میرے سسرال کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے یوں دھوکہ دے گا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو میرا شوہر سامنے تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھے اور میرے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، آخر تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھیں؟ تبھی میرے سسرال والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ بچہ میرے ہاتھ میں ہی تھا جسے میں نے صرف 2 دن پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، آخر تم یہ گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھیں؟ کیوں ہماری امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیا؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے مجھے طلاق دینی تھی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلکہ کلثوم کو طلاق دی ہے، کیونکہ وہ عورت بسنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے پہلے بھی ہمارے گھر میں بہت آگ لگائی ہے اور ابھی بھی وہ ہمارا سکون برباد کیے ہوئے تھی۔ وہ ایک ذہنی مریض عورت ہے، اس کے ماں باپ بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس لیے وہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ جب بھی حاملہ ہوتی ہے تو خود اپنا بچہ ضائع کر دیتی تھی۔
مجھے اب اس سے نفرت ہو گئی تھی، تبھی تو میں نے تم سے دوسری شادی کی تھی، اور میں تمہیں چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ شاید اس دن مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی جو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اب میرے سسرال والوں نے اور میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ بچے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے خوب عزت دیتے اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے بچے سے جدا نہ ہونے دیتے۔ اب میں خوش تھی۔ پھر اس رات میں یہ سوچ کر مسکرا دی کہ جن زاد نے جب بھی مجھے میرے شوہر کے پاس واپس چھوڑ دیا، شاید وہ مجھ سے زیادہ حقیقت جانتا تھا کہ میرا شوہر کس قدر اچھا انسان ہے، وہ میری زندگی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے جن زاد یاد آتا جو ایک کبوتر کے روپ میں نہ جانے کتنے عرصے تک میری زندگی میں موجود تھا، اور پھر جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی تو اس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میں تو نادان تھی، شکر تھا کہ اس نے میری مدد کی تو میری زندگی بھی جنت بن گئی۔